بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو جناب ابراہیم کوان کے بارے میں ہے، جن کا تعلق ملائیشیا سے تھا۔ ان کا پیدائشی طور پر مذہب بدھ مت تھا، لیکن ان کا دل بدھ مت کی تعلیمات سے مطمئن نہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے مختلف مذاہب کا مطالعہ کیا اور مختلف اوقات میں بدھ مت کے علاوہ کنفیوشس اور عیسائیت کو بھی اختیار کیا، لیکن خالق حقیقی کی تلاش کا تجسس ایسا تھا کہ دل کسی بھی مذہب کی تعلیمات سے مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ آخرکار ان کا تعارف اسلام سے ہوا اور اسلامی تعلیمات کے توازن نے ان کے دل میں گھر کر لیا۔ اسلام کی جامعیت اور آفاقیت سے وہ بہت متاثر ہوئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ یہی وہ منزل ہے جس کی تلاش میں وہ برسوں سرگرداں رہے۔ تو ناظرین، پیش خدمت ہے جناب ابراہیم کوان کی زندگی کی داستان۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ میں نے 60 سال کی عمر تک ایک پروٹسٹنٹ عیسائی کی حیثیت سے زندگی گزاری اور اس دوران میں تقریباً 3 سال تک کوالالمپور ملائیشیا کے چرچ میں پادری کی خدمات بھی انجام دی، مگر بالآخر اسلام کی آغوش میں آ گیا۔ آج میں تشکر بھری مسرت کے ساتھ وہ وجوہات بیان کروں گا جو میرے قبول اسلام پر منتج ہوئیں۔ میں 3 فروری 1907 کو پیدا ہوا۔ میرے والدین بدھ مت سے تعلق رکھتے تھے۔ 6 برس کی عمر میں مجھے ایک چینی اسکول میں داخل کروایا گیا، جہاں میں کنفیوشس مذہب کی ایک بنیادی کتاب، 4 کتب اور دیگر کئی کتابیں پڑھیں، جن کے زیر اثر میں کنفیوشس مت کے ایک خدا کے عقیدے کا قائل ہو گیا۔ آگے ہی میری عمر 9 برس کی تھی جب میں کوالالمپور کے وکٹوریہ انسٹی ٹیوٹ میں انگریزی کی تعلیم حاصل کرنے لگا۔ اس سے میں نے بائبل کے عہد نامہ قدیم اور جدید کا سبکن مطالعہ کیا اور مذہب عیسوی اختیار کر لیا۔ میری عمر اس وقت 16-17 برس کے لگ بھگ تھی۔ ستمبر 1923 میں جب میں کوالالمپور کے چرچ میں پادری بن کر جانے ہی والا تھا کہ میرے ایک ہندوستانی دوست کے محمد نے مجھے قرآن پاک کے انگریزی ترجمے کا ایک نسخہ دیا۔ میں نے اس کا مطالعہ کیا اور موضوعات کے حسن سے بے حد متاثر ہوا، اگرچہ اس تاثر کی شدت اتنی زیادہ نہ تھی کہ میں اسلام قبول کر لیتا۔ کوالالمپور میں عیسائیت کی تبلیغ کرتے ہوئے مجھے یہ دیکھ کر سخت صدمہ ہوا اور میرا ذہن یہ محسوس کر کے جھنجھنا اٹھا کہ پروٹسٹنٹ چرچ کی کتنی شاخیں ہیں اور مذہبی عقائد کی بنیاد پر ہر شاخ دوسری سے برسر پیکار رہتی ہے۔ آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ پروٹسٹنٹ اور کیتھولک فرقوں میں بعد و اختلاف کی شدت کا کیا عالم ہے اور ان کے مذہبی عقائد باہم دیگر کتنے مختلف ہیں۔ اس کیفیت نے مجھے سخت پریشان کیا اور گھبرا کر میں نے قرآن کا سہارا لیا۔ جن آیتوں نے میری رہنمائی فرمائی وہ یہ ہیں: اس نے آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کتاب نازل کی جو حق لے کر آئی ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو اس سے پہلے آئی ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے توریت اور انجیل نازل کر چکا ہے۔ آل عمران۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب پر نازل ہوئی تھی۔ ان ہدایات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئیں۔ ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے تابع فرمان ہیں۔ قرآن کے مسلسل اور گہرے مطالعے نے مجھے حقیقت کے قریب کر دیا اور عیسائیت کے عقائد کا کھوکھلا پن مجھ پر واضح ہوتا گیا۔ مثال کے طور پر عقیدہ تثلیث وہ گورکھ دھندا ہے جسے ہر عیسائی سمجھے بغیر اختیار کرتا ہے، حالانکہ دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہے ہی نہیں جس میں اس پیچیدہ مسئلے کی وضاحت یا تعلیم موجود ہو۔ اس کے مقابلے میں اسلام توحید کا صاف ستھرا اور عقلی و منطقی عقیدہ رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کبریائی میں کوئی شریک نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ذات و صفات میں وہ یکتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آخری رسول اور نبی ہیں۔ میرے نزدیک اسلام اور عیسائیت میں یہی بنائی امتیاز ہے۔ آگے ہی مجھے پروفیسر خورشید احمد کی اس بات سے مکمل اتفاق ہے جو انہوں نے اسلام کا تعارف کراتے ہوئے ایک طویل مضمون میں رقم کی کہ دنیا میں بہت سے مذاہب اور نظریات کے بظاہر روشن اور پرشکوہ یک رخا پن نے بڑا غضب ڈھایا ہے۔ کچھ نے زندگی کے روحانی پہلوؤں پر اتنا زور دیا کہ مادی اور دنیاوی امور کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ ان مذاہب اور نظریات نے دنیا کو ایک واہمہ، فریب نظر اور زنجیر پا قرار دیا۔
جبکہ اس کے مقابلے میں بعض دیگر فلاسفہ نے زندگی کی روحانی اور اخلاقی قدروں کی نفی کی اور انہیں خیالی اور فرضی قرار دیا۔ ظاہر ہے یہ دونوں نقطہ ہائے نظر انتہا پسندانہ تھے اور اپنے ساتھ تباہی اور بربادی لے کر آئے تھے۔ انہوں نے انسانیت کے امن و سکون، قناعت پسندی اور آسودگی کو غارت کر دیا۔ عدم توازن کی یہ کیفیت آج بھی برقرار ہے۔ میں فرانسیسی سائنسدان ڈاکٹر ڈی بروگبی سے بھی متفق ہوں کہ جدید مادہ پرستانہ تہذیب میں انتہا پسندی اور عدم توازن کی جو کیفیت کار فرما ہے وہ غیر معمولی طور پر خطرناک ہے، اور اگر روحانی قدروں کے فروغ کے لیے کوئی متوازی تحریک نہ چلی تو دنیا دردناک تباہی سے دوچار ہو جائے گی۔ لارڈ رسل کے بقول عیسائیت نے ایک انتہا کی طرف جھک کر فاحش غلطی کی، جبکہ تہذیب جدید نے سارا وزن دوسرے پلڑے میں ڈال کر ظلم کیا۔ وہ لکھتے ہیں، ہم نے زندگی کے ظاہری ڈھانچے کو بے حد خوبصورتی اور سلیقے سے سجایا ہے، مگر باطن کی بنیادی اور ضروری احتیاجات کو نظر انداز کر بیٹھے ہیں۔ ہم نے ایک حسین و جمیل پیالہ بنایا ہے، اس کی آرائش بھی خوب کی ہے اور اس کے بیرونی حصے کی صفائی کا بھی خاص خیال رکھتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ اس کے اندر خوش ذائقہ زہر بھرا ہوا ہے۔ ہم نے علم کی ساری صلاحیتوں اور عمل کی ساری قوتوں کو محض جسمانی عیش و آرام مہیا کرنے کے لیے استعمال کیا، لیکن روح کے تقاضوں کی پرواہ نہ کی اور اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ اس دردناک کیفیت کے برعکس اسلام زندگی گزارنے کا ایک درمیانہ اور متوازن لائحہ عمل دیتا ہے۔ اسلام مادیت اور روحانیت میں توازن پیدا کرتا ہے اور دونوں میں سے کسی کو نظر انداز نہیں کرتا۔ اسلام کا مطلب ہے اطاعت، اللہ کی اطاعت اور اس کے قوانین و احکامات کی پابندی، اس کی مخلوقات کی خیرخواہی اور معاشرے کی اصلاح و بہبود کی فکر۔ عیسائیت تہذیب حاضر اور اسلام کے تقابلی مطالعے نے مجھے یکسو کر دیا۔ میں نے دل کی انتہائی گہرائیوں سے اسلام قبول کر لیا اور سچے مسلمان کی طرح اسلامی قوانین کی پیروی قبول کر لی۔ آگہی اسلام نے مجھے یہ سکھایا کہ میں غریبوں اور ضرورت مندوں کی ضروریات اور مشکلات کو سمجھوں اور ان کی مدد کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کروں۔ میں اپنے آپ کو بے حد خوش قسمت سمجھتا ہوں۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے عنایت فرمایا ہے میں اس پر قانع ہوں اور اس کے فضل و کرم کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو وہ شب و روز ہم پر نازل کرتا ہے۔ ہمیں اس پرآشوب دور میں صرف اللہ کی مدد درکار ہے۔ ہم اس سے تحمل، علم اور محبت کی بھیک مانگتے ہیں تاکہ ایک پرامن دنیا کی تخلیق کی جا سکے۔ ہاں، اس امر کا اظہار کرتا چلوں کہ قرآن میں کتنی ہی ایسی باتیں ہیں جن کی تصدیق بائبل بھی کرتی ہے، مثلاً اطاعت خداوندی، اخوت و مساوات، زندگی بعد موت اور روز حشر پر ایمان۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ صحیح معنوں میں حضرت عیسیٰ پر میں اب ایمان لایا ہوں، بمقابلہ اس دور کے جب میں نام نہاد عیسائی تھا۔ مختصراً اسلام کی جن تعلیمات نے مجھے اپنا اسیر بنا لیا وہ یہ ہیں۔ اسلام عیسائیت کے مقابلے میں کہیں زیادہ عقلی، علمی، قابل فہم، منطقی اور سادہ مذہب ہے۔ اسلام میں عبادات اللہ سے براہ راست تعلق جوڑتی ہیں۔ اسلام میں خدا کا تصور بڑا ہی باوقار اور پرشکوہ ہے۔ اسلامی عبادات میں زندگی اور تکمیل کا احساس ہوتا ہے، عیسوی طرز عبادت کی طرح ادھورا پن نہیں۔ قرآنی تعلیمات کے مطابق مسلمان گزشتہ ساری کتابوں کو مقدس اور الہامی مانتے ہیں، اگرچہ وہ تحریف کی نظر ہو چکی ہیں۔ قرآن ہر قسم کی ترمیم و تبدیلی سے محفوظ ہے اور پہلی کتابوں اور رسولوں کی تصدیق کرتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی سچی داستان۔ چینل سے جڑے رہیں۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں اور احباب میں شیئر کر دیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں کیونکہ اس چینل پر ابھی بہت کچھ آپ کی دلچسپی اور معلومات کے لیے آنے والا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ آگہی